فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے تمام مرحومین کو، میرے مرحومین کو اور استاد سعید سبت جعفر کی روح کو پڑھ کر بس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش دیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضاع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین الی الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، ایام عزا گو کہ ماہ سفر اختتام ہو گیا ہے اور بہرحال چند روز اور عزا کے باقی ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کا ذکر کے لیے کوئی زمانے کی قید نہیں ہے، کوئی بھی وقت کسی بھی وقت پر، جبکہ اگر ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہم زندہ رہیں تو ہمیں ذکر امام حسین کرنا پڑے گا، لیکن بہرحال یہ ایام 2 مہینے اور کچھ دن جو ہے وہ مخصوص ہوتے ہیں کہ انسان ان ایام میں باقی دنوں سے زیادہ تھوڑا مجالس رکھتا ہے اور سلسلے کو جاری رکھتا ہے تاکہ اس اصل ہدف کی طرف بڑھیں کہ جس کے لیے امام حسین کربلا آئے تھے۔ یہ نہ ہو کہ ہماری مجلسیں صرف مجلس برائے مجلس ہو اور ہم بھی اپنی گنتی پوری کرنے کہ اس سال میں نے مجلس کروائی کہ نہیں کروائی، ورنہ لوگ پوچھیں گے کہ کیا ہو گیا سالانہ مجلس آپ کے یہاں، پھر میرا زور صرف میری مجلس کے لیے ہے، مجلس ایسی ہو، پڑھنے والا ایسا ہو، نیاز ایسی ہو، نظر ایسی ہو، تو یہ بعض اوقات ہم اچھے ہدف اور راستے پہ ہوتے ہوئے مقصد کو بھول جاتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجلس ہونی چاہیے، بس اب ہو تو گئی، اس کا رزلٹ کیا ہو، اس کا نتیجہ کیا ہو، اور اس سے اٹھ کر میں کیا تبدیلی محسوس کروں، یہ مہم ہے۔ ہم نے بہت اچھا پروگرام کرایا جی، بڑے لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے اور بڑی نیاز بھی بڑی زبردست ہوئی، بہت اچھی بات ہے، اس سے بھی اچھا ہونا چاہیے، لیکن اس کا نتیجہ میری ذات پہ کیا پڑا، کیونکہ دیکھیں میں خدا کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہوں، ہو سکتا ہے میں دوسروں کو شاید نہ کہہ سکوں کہ ان کو کیا ہوا، ان کو کیا ہوا، نہیں، مجھے کیا فرق پڑا، میرے اندر کتنی تبدیلی آئی، یہ مہم ہے، اور میں کتنی معرفت حاصل کر پایا امام کی، اور کتنی میرے پاس پہلے معرفت تھی اور اب میرے پاس کتنی معرفت ہے، اور میری عمر کے ساتھ ساتھ بڑھنے کے ساتھ ساتھ میری عقل بڑھ رہی ہے، میرا کام بڑھ رہا ہے، میری دنیا کے بارے میں معلومات بڑھ رہی ہے، تو میرے اور امام وقت کے درمیان میں فاصلہ کم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مجلس کا اصل ہدف یہی ہے. مجلس اس لیے نہیں ہے کہ خدا نخواستہ میرے ذہن میں کسی گوشے میں ہو
کہ میں تو ثواب کمانے آتا ہوں، تو ثواب کما کر میں کیا کروں گا جب ثواب کیش ہی نہیں ہو پائے گا؟ میں آپ کو کریڈٹ کارڈ دوں اور بولوں جی اس میں لاکھوں ڈالر ہے، اور آپ بولیں زبردست، لیکن یہ چلے گا اس ملک میں، فلانے ملک میں، فلانی دکان پہ، آپ بولیں گے وہاں میں جاؤں گا تو یوز کروں گا۔ میں نے کہا بہرحال میں نے تو آپ کو لاکھوں ڈالر دے دیے، اب آپ اس کو کیش کریں یا نہیں کریں، اب آپ کی مسئلہ، آپ کیسے کیش کریں گے؟ بات یہ ہے کہ بعض اوقات میں ثواب کمانے آتا ہوں، اب ثواب کما لیا، ثواب کیش کہاں ہوگا؟ ثواب کہیں تو کیش بھی تو ہونا ہے، کہاں ہوگا؟ کیش تو جنت میں ہونا ہے، اور جنت کا سردار کون ہے؟ بس سردار راضی ہوگا تو ثواب کیش ہوگا نا، سردار ہی راضی نہ ہو، خدا نہ خواستہ، خدا ایسا نہیں ہے، وہ کریم ابن کریم ہے، وہ تو اپنے دشمن کو بھی آخری لمحے تک ہدایت دیتے رہے، تو یقیناً ہم تو اتنے بدتر نہیں ہیں، لیکن یہ کہ میرا وظیفہ بھی تو بنتا ہے۔ میں جو کربلا پہ اتنا گریا کر رہا ہوں، کربلا پہ اتنا رو رہا ہوں، اور کربلا کو زندہ ساتھ ساتھ رکھا ہوا ہے کہ اپنی طرف سے جو بھی کوشش ہے، لیکن کربلا کا مقصد کیا تھا؟ کربلا میں جو اتنے سارے لوگ آئے تھے اور جن کا میں ذکر کرتا ہوں، جن کو میں سلام پڑھتا ہوں، جن کی میں باتیں کرتا ہوں، وہ کون لوگ تھے اور انہوں نے کیا کیا؟ اپنے وقت کے امام کو پہچانا، اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کی، اور پھر جو وظیفہ بنتا تھا اس کو انجام دیا۔ اب چاہے بچے کا وظیفہ تھا، چاہے بزرگ کا وظیفہ تھا، چاہے خاتون کا تھا، جو بھی تھا، میں کربلا کو ریپیٹ اس لیے ہے میرے لیے، بار بار کربلا جو تکرار ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ مجھے میرا وظیفہ سمجھ میں آئے۔ دیکھیں میں تو سمجھا تو نہیں سکتا، ہر شخص کو تو نہیں آپ کہہ سکتے، ہر کسی کا بیک گراؤنڈ الگ ہے، اس کی ذمہ داری الگ ہے، اس کی سوسائٹی میں پلیس جگہ الگ ہے، لیکن اس کو خود احساس ہو اٹھ کے مجلس سے کہ میری ذمہ داری کیا ہے اس وقت، کیونکہ اگر وہ ذمہ داری سمجھ میں نہیں آئی تو بس پھر ہم آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں بس۔ تو آ تو لوگ پہلے بھی اماموں کے پاس رہے تھے، مگر اماموں کے ساتھ نہیں تھے لوگ۔ ہدف یہی ہے عزیزان محترم، اگر ہم دیکھیں کہ کربلا میں تھوڑے سے لوگ امام کے پاس تھے، مگر تھے پورے، یعنی اپنے کم ہونے کے ساتھ لیکن اپنے وجود کی پوری طاقت کے ساتھ امام کے ساتھ تھے، کیونکہ گنتی میں تھوڑے سے تھے، 72 تھے ٹوٹل ملا کے، یا بہرحال اوپر نیچے بعض روایت ہے، لیکن میکسیمم یہی تھے۔ لیکن ایک شخص بھی اتنا مہم تھا کہ تاریخ اس جیسا کوئی شخص پیدا نہیں کر پا رہی ہے۔ اس لیے خود امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مجھے ملے صحابی، نہ میرے جد نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ یعنی کون سی ایسی خصوصیت تھی؟ یعنی جب رسول خدا کو نہیں ملے تو باقی انبیاء کو کہاں ملے ہوں گے؟ آپ خود سوچیں، انبیاء کے سردار ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کسی کو بھی نہیں ملے، تو کیا تھا ان کے اندر؟ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان جیسے ہو جائیں، لیکن انہوں نے راستہ تو بتایا ہے نا، ایک راستہ تو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ اس راستے پر تو ہو جاؤ، اس راستے پر تم چلو، تم بھی پہنچ جاؤ گے، کہیں نہ کہیں تو پہنچ جاؤ گے۔ تو ہم عزیزان محترم، ہماری زندگی کا دغدغہ اور پریشانی یہی ہونی چاہیے، چاہے ہم دنیا کے کسی بھی کام میں ہو، کسی ملک میں رہتے ہوں، کوئی بھی ہماری جاب ہو، کوئی بھی ہمارا پروفیشن ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل ہدف وہی ہے کہ جو میں نے حدیث کی تلاوت کی آپ کی خدمت میں نے رسول خدا سے بھی حدیث ہے، ائمہ سے بھی حدیث ہے، اماموں نے بھی بیان کیا ہے کہ تمہارا سب سے افضل عمل میری امت کا کیا ہے؟ انتظار فرج ہے۔ یعنی اس سے افضل یعنی میری نماز روزہ تب قبول ہے کہ جب میں صحیح طرح امام کا انتظار کر رہا ہوں گا۔ کیوں کتنی سخت حدیثیں ہیں بعض اوقات ولایت کو قبول نہ کرنے پر، کیوں ہے؟ تاکہ ولایت کو سمجھایا جائے کہ ولایت آسان نہیں ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں، امام سے پوچھا گیا مولا کون سی عبادت قبول ہے؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ سب۔ کہا یہ سب تب قبول ہے کہ جب ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار ہو، ورنہ تمہارے سجدے خالی ٹکرے ہیں، تمہارا طواف یعنی تمہارا کعبہ کے گرد گھومنا ہے۔ اصل ولایت ہے کہ اگر اس کا اقرار کرو گے تو باقی عبادتیں پرواز کرنا شروع کریں گی، ورنہ یہ رک جائیں گی۔ کتنا مہم ہے
کہ یہ صرف اقرار صرف زبان سے نہیں ہے، اور آپ کا وجود بھی اقرار کرے. میں زبان سے بولوں میں علی کا شیعہ ہوں، علی کا شیعہ ہوں، وہیں میرے مولا ابن عباس سے روایت ہے، میں نے پہلے بھی خدمت میں عرض کیا کہ ہم رات کو جب امام کے ساتھ نکلے تو امام نے کہا کون ہو؟ کہا مولا آپ کی شیعہ ہیں. مولا نے مجھے مڑ کر دیکھا، کہا میں تمہارے اندر شیعوں کی نشانیاں تلاش کر رہا ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. تو وہ شیعہ ہونا صرف زبانی نہیں ہے، شیعہ انسان اپنے عمل سے ہو. اور پہلی چیز اخلاق، انسان کا اخلاق ایسا ہو کہ اس کا دشمن بھی اس کا گرویدہ ہو جائے. اور یہی مولا کائنات کا شاخص یہی ذات کے اندر تھا کہ امام کے دشمن بھی مجبور تھے امام کے اندر جذب ہونے پر. یعنی امام کے اندر جو جذابیت تھی، جو میگنیٹک پاور تھی، چاہے وہ امام کے خلاف تھے، جانتے تھے، مگر پھر بھی امام کی طرف کھینچے رہتے تھے، دوسرے مسلک کے بھی جتنے تھے. تو یہ پہلی چیز ہے. اور میں کیسا ہوں امام کا شیعہ؟ میں جہاں جاؤں لوگ بھاگ جائیں. میں ایسے ہی ہے نا کہ ہم تو آج کل ایسے ہیں کہ بھائی جہاں بھی جائیے لوگوں کو خفا کیجئے. تو بات یہ کہ ہم لوگوں کو خفا کرنے کے لیے بھائی تھوڑا سا میں اپنے اخلاق کو ایسا کروں کہ لوگ میری طرف کھینچے آئیں. اب وہ میری بات نہیں سمجھتا، اس کا نظریہ دوسرا ہے، میں اس سے ملوں گا نہیں. یعنی ہم تو ویسے آج کل ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور مومنین زیادہ ایک دوسرے کے ہیں، وہ ہماری نہیں سنتا، وہ ہماری نہیں سنتا. بھائی مولا تو ایک ہی ہے نا، یہ مولا بھی دو ہیں. پہلے تو یہ ڈیفائن کر لیں، جس امام علی کو ہم مانتے ہیں وہ الگ الگ تھے کیا تاریخ میں؟ ایک ہی امام ہے، اور ہم ایک ہی امام کو ہوتے ہوئے بھی الگ الگ ہیں. ایک مولائی الگ جا رہا ہے، ایک مولائی الگ جا رہا ہے. عزیزان وہ تو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے اور معاملہ سخت ہے. اگر آسان ہوتا تو بوزر کمبر جیسے ہزاروں ہوتے، تھوڑے سے نہ ہوتے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی معاملہ سنگین ہے. 313 نہیں ہو پا رہے. کیوں نہیں ہو پا رہے؟ کیونکہ معرفت تک نہیں پہنچ پا رہے. ہم نے بھی اپنے مزے اور اپنے جو سمجھ میں آتا ہے بس ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا. باقی میری زندگی میں امام کہاں ہے؟ صبح شام میں امام کہاں ہے؟ کھانے پینے میں امام کہاں ہے؟ کاروبار میں امام کہاں ہے؟ وہ نہیں بس مسجد میں ٹھیک ہے تھوڑا سا مجلس سن لیں، ماتم کر لیں، بس یہی. باقی باہر نکل کے نہیں. عزیزان محترم، چھوٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد ہے اللہم صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال صبح اور شام رسول خدا کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں، اور پرہیز کرو. امام فرماتے ہیں. اب جب چھٹے امام نے یہ حدیث بیان کی تو رسول خدا دنیا میں ظاہراً تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری ہو کہ جب امام یا انبیاء زندہ ہو، نہیں، عالم برزخ کے اندر اعمال پہنچ رہے ہیں تمہارے. قرآن کی آیتیں اس بات پہ دلالت دے رہی ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 یہ کہہ رہی ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو عمل کیے چلے جائیں. اللہ رسول مومنین کی جماعت دیکھ رہی ہے، کنٹینیو دیکھ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا وہ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی غافل ہے. اب یہ جو اعمال ہمارے ان تک پہنچ رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ پیپر پینسل یا ڈائری جا رہی ہے کہ اب سب کے اعمال، اگر سب کے اعمال صبح شام کاغذ میں جا رہے ہوں گے تو آپ کاغذ تھوڑی دیکھتے ہیں. نہیں، وہ ہمارے اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہیں. تھوڑا سا مشکل بریکٹ میں میں چلوں گا کہ بہت آسان بھی نہیں ہونی چاہیے بات، لیکن معرفت کے لیے کہ ہم سمجھیں کہ امام کیا ہے. امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے اللہم صلی علی محمد. امام سے پوچھا کہ مولا آپ علم غیب پہ احاطہ رکھتے ہیں، مطلب کیسے ہے یہ؟ امام نے مثال سے سمجھایا. امام کہتے ہیں کہ جیسے تمہارے سامنے ایک برتن رکھا ہوا ہو اور اس میں کھانا ہو تو تمہارا اس پہ احاطہ ہے. کیوں؟ تم جہاں سے کھانا چاہو، جس طرف سے اٹھانا چاہو، جہاں سے گرانا چاہو. کیوں؟ تمہارے سامنے جو ظرف ہے وہ تمہارا اس پہ احاطہ ہے. کہا کائنات ہمارے سامنے ایسے ہی ہے، جیسے تمہارے سامنے برتن ہے، کائنات ہمارے سامنے ایسے. ہم جہاں سے چاہیں جس چیز پہ چاہیں ہمارا احاطہ ہے.
اب یہ جو رسول تک ہمارے اعمال پہنچ رہے ہیں، یعنی گویا رسول ہمارے باطن پہ احاطہ کیے ہوئے ہیں، احاطہ ہے، یعنی کہ ان کو ایسا نہیں کہ کوئی لکھ کے دے رہا ہے یا ملائکہ یوں پہنچا رہے ہیں کہ یہ انہوں نے، نہیں، احاطہ کیا ہوا ہے، جو میں کر رہا ہوں ان کے احاطے میں ہے، یعنی ان کی باؤنڈریز کے اندر آ رہا ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اللہم صلی علی محمد۔ تو آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ تم جو بات مجھ سے کہنا چاہتے ہو وہ میرے کان تک آواز آتی ہے، اس سے پہلے کہ تمہاری بات میرے کان تک پہنچے امام زمانہ تک پہنچتی ہے، مجھ سے پہلے امام تک تمہاری بات پہنچ جاتی، اور پھر اس بات کو سن کر جو میں جواب دینا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں دوں وہ امام زمانہ کو معلوم ہوتا ہے۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ معاملہ کتنا سنگین ہے، اور ہم بہت ریلیکس چل رہے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، دقیق ہے معاملہ، بہت کلوز دوربین سے معاملہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور یہاں یعنی جہاں میری خواہشات نے، میرے نفس نے مجھے جکڑا ہوا ہے، وہ یہی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس سے آزاد ہو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب یعنی امام اتنا نزدیک ہو جس شخص کے کہ بات ابھی یہاں سے نکلتی نہیں ہے، امام جانتے ہیں اس بات کو، امام دیکھ رہے ہیں کہ کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا دیکھتا ہے، یہ امام ہے، یہ امام کی معرفت ہے۔ اگر میں اپنے امام کو اس طرح نہیں سمجھتا تو پھر میرا مطلب عقائد میں میرے مسئلہ ہے۔ امام یعنی کائنات میں جتنی بھی رزق مل رہا ہے پوری دنیا کو، چاہے وہ کافر کو کیوں نہ ہو، چاہے وہ جانور کو کیوں نہ ہو، وہ امام کے واسطے سے ہے، یعنی واسطہ فیض الہی امام زمانہ ہے۔ یہ ہے کہ وہ کائنات کی حتیٰ پھولوں میں جو رنگ ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، سب امام زمانہ کی وجہ سے ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی امپورٹنٹ ہستی ہے وہ، اور میری اور اس کے درمیان میں رابطہ کیسا ہے، یعنی یہی تو میرے لیے سوال ہے، یہی تو کربلا تھی، یہی کربلا ہے کہ کتنی چیز روک رہی تھی ان لوگوں کو، حتیٰ امام نے بھی کہا کہ چلے جاؤ، مگر کس چیز نے انہیں نہ جانے دیا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کون شخص کھڑا ہوا ہے، کون ہے جو کربلا کی سرزمین پر جس کے قدم ہے کہ کائنات جھکی ہوئی ہے اس شخص کے اوپر، عوالم جو ہے وہ سجدے کی حالت میں جھکے ہوئے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے، روایت میں بیان ہوتا ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نکلتا ہے، امام حسین کا وہ زخموں سے، خون کے نشانوں سے بھرا کرتا آسمانوں پر لٹکایا جاتا ہے، اور کربلا کے باطن میں عاشورہ تکرار ہوتی ہے ہر سال۔ عوالم کا مسئلہ ہی، میرا آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو میں نے اپنے حساب سے عزاداری کو یوں کر لیا، آپ نے یوں کر لیا اور آپس میں ہم لگے ہوئے، میرا آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ کائنات کا معاملہ ہے، یہ بشریت کی بقا کا معاملہ ہے۔ حسین کا ذکر کہ اگر یہ نہ ہوتا امام حسین کا ذکر تو آج بشریت تباہ ہو چکی ہوتی، آج راستے نہ ہوتے، آج یہ نمازیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ نہیں ہوتی اگر امام حسین نہ قیام کرتے اور قربانی نہ دیتے۔ میری نمازیں تبھی ہیں کہ جب امام حسین نے کربلا میں اپنا سر دیا ہے، ایک سجدے نے لاکھوں کروڑوں اربوں سجدوں کے لیے راستہ ہموار کیا ہے، ایک سجدے نے۔ لیکن اگر میں سمجھ نہیں پاؤں اور میں اپنے نفس کی کیفیتوں میں، اپنی خواہشات میں، اپنی آرزوؤں میں اور اپنی دنیا میں لگا رہوں تو عزیزان محترم مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں موقع دیا، ہم نے تمہیں ہدایت کے راستے پر لے کر آئے، تم نے کیا کیا؟ یقیناً ہر کسی سے تقاضا وہ نہیں ہے، ہر کسی سے الگ تقاضا ہے، میرے سے الگ تقاضا ہے، آپ سے الگ تقاضا ہے، سننے والے سے الگ ہے، آرگنائز کرنے والے سے الگ ہے، ہر کسی سے الگ تقاضا ہے۔ لیکن میں
اپنی ریکوائرمنٹ کو ڈھونڈوں دنیا میں کہ میری کیا ضرورت ہے اس ٹائم. مجھے خام کا خدا نے جب خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے پتھر کو بغیر کسی ہدف کے مقصد کے خلق نہیں کیا, تو مجھے خدا نے ایسی خلق کر دیا ہے, میرا کوئی مقصد نہیں ہے, اور وہ بھی مجھے ایسے زمانے میں کہ جس زمانے میں آخری غیبت میں ہو, وہاں میری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ پہلی چیز میرا اخلاق ہے کہ میں اپنے کردار کو صحیح کروں. میرا کردار ہی اگر صحیح نہیں ہو پایا, یعنی میرا ظاہر صحیح نہیں ہو پا رہا, تو میں باطن کو کیسے اظہار کروں گا؟ انسان اپنے ظاہر سے اپنے باطن کا اظہار کرتا ہے. اب آپ بہت اچھی دکان بنا لیں اور اندر آپ بہت چیزیں اچھی ہوں, لیکن باہر دکان کے خدا نہ خواستہ نجاست پڑی ہوئی ہو, باہر دکان کے جو ہے وہ کچرا پڑا ہوا ہو. اب آپ لاکھ لوگوں کو سمجھاتے رہے اندر کھانا پاک ہے, اندر کھانا اچھا ہے, لیکن باہر ہم نے رام شنکر لکھا ہوا ہے. اب آپ کھائیں گے کھانا؟ نہیں کھائیں گے. بولیں گے اگر اتنا اچھا اندر صاف ہے تو باہر کم از کم بسم اللہ تو لکھ دیں. ہمارے یہاں تو مگر یہ بھی مسئلہ ہے کہ دکان میں ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ ایک دکان پہ میں بھی گیا, دیکھا آیت الکرسی لکھی ہوئی, تو میں نے کہا ابھی کھانا تو یہاں مسلمان ہی ہوں گے, تو میں نے کہا ابھی کھانے میں آج کیا ہے؟ انہوں نے کہا شنکر بتانا آج کھانے میں کیا پکا ہوا ہے. میں نے کہا بہت شکریہ آیت الکرسی لگانے کا, بڑی مہربانی, میں انشاءاللہ پھر آؤں گا. تو ایسا نہ ہو عزیزان محترم, اور یہ بہت ضروری ہے کہ بہرحال یہ لقمہ جو ہے یہ انسان کی روح پر بڑا اثر انداز ہے, یاد رکھیے گا. ایک لقمہ, اب ذائقہ حالانکہ ہوتا تو تھوڑی دیر کا ہے نا, ارے کھا لیتے ہیں بسم اللہ پڑھ لیں گے کیا ٹینشن ہے. نہیں عزیزان محترم, ہر چیز اثر کرتی ہے. اسی لیے اپنے کردار میں دیکھیں کہ اگر کوئی پرابلم ہے خدا نہ خواستہ, تو دیکھیں لقمہ کہاں سے آ رہا ہے, کہاں اٹھ بیٹھ کر لقمہ کھایا جا رہا ہے. کربلا کا واضح پیغام ہے کہ جب امام نے ان سے کہا کہ تمہیں میری بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی, تو امام فرماتے ہیں کہ کیونکہ تمہارے شکم, تمہارے پیٹ حرام لقموں سے بھرے ہوئے ہیں. واضح ہے. اور جو کربلا والے ہوں, حسین والے ہوں, انہیں اپنے لقموں کا خیال کرنا چاہیے. عزیزان محترم, بہرحال یہ امام کی معرفت بہت ضروری ہے کہ امام ابھی ہمارا کتنا ہمارے پر. امام کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایٹ اے ٹائم ہم سب لوگوں کے اعمال امام کے سامنے عرضہ ہو رہے ہیں. امام ہمارے اعمالوں کو دیکھ رہا ہے, اور وہیں پر میری اسکروٹنگ ہو رہی ہے, وہیں پر توسل ہو رہا ہے. اب بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ وہ اتنے سارے اعمال, اتنی ساری چیزیں ایٹ اے ٹائم امام تک کیسے, امام اس کو دیکھ کیسے رہے ہیں. اب انسان خواب دیکھتا ہے اور تھوڑی دیر سوتا ہے, بعض اوقات تھوڑی دیر کے اندر دیکھتا ہے کبھی یہاں ہے کبھی وہاں ہے, کبھی زیارتیں کر رہا ہے, کبھی کہیں جا رہا ہے, اور شاید سامان بھی اس کے ساتھ ہے, لیکن نہ اسے تھکاوٹ ہوتی ہے نہ اسے وقت لگتا ہے. تھوڑی دیر سو کے اٹھتا ہے تو تھوڑی دیر میں دیکھتا ہے کتنا ٹریول کر چکا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا ساتھ تھا, لیکن نہ اس کے وزن نے احساس ہونے دیا نہ اس کو وقت لگا. اسی طرح عالم جو غیر مادہ ہے, جو عالم برزخ ہے, جو عالم ملکوت ہے, اس میں ٹائم زون نہیں ہے, نہ وزن ہے, لطیف ہے. وہاں پر چیزیں نہ بھاری ہیں نہ ٹائم ہے کہ آپ کے لیے اتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم نہیں لگے گا. وہاں پر ایک ہی وقت میں کئی چیزیں عرضے ہو سکتی ہیں, کئی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں, کیونکہ وہ جگہ لطیف ہے. اس کو واقع بات کو میں آپ کو سمجھانے کے لیے, ایک ہمارے دوست پڑھتے تھے امریکہ میں, انہوں نے جب تھیولوجی اور اسپریچولیٹی پڑھ رہے تھے تو ان کی یونیورسٹی میں وہاں کتاب میں واقعہ تھا, اور اصل واقعہ تھا اوریجنل, کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں ماسٹرز کر رہا تھا تو وہاں پہ ہمیں جب ایسٹرن تھیولوجی اور اسپریچولیٹی پڑھائی گئی تو ہمیں وہ واقعہ بتایا گیا, اور وہ اوریجنل واقعہ تھا یہ جرمنی کا, کہ وہاں پہ شخص تھا, وہ کہتا ہے کہ اس کا بھائی کچھ عرصے کے لیے غائب ہوا, جب وہ واپس آیا تو دیکھا اس کے بڑے فالوورز ہیں, بڑے آگے پیچھے لوگ گھوم رہے ہیں. تو اس نے بولا بھائی تم نے کیا کیا کہ لوگ تمہارے اتنے ماننے والے ہو گئے؟ کہا کہ بس کچھ نہیں, میں اس طرف گیا تھا ایسٹ کی طرف, ٹرکی اور عراق کی طرف, تو وہاں مجھے جو ہے وہ ایک استاد مل گیا, ایک شیخ مل گیا, ایک مرشد, اس نے میری تربیت کی. اب جب سے میں واپس آیا ہوں تو لوگ, تو اس نے بولا میں بھی جانا چاہتا ہوں. کہا تم بھی ایسے بننا چاہتے ہو؟ کہتے نہیں, تم جیسا نہیں بننا چاہتا, تمہارے شیخ جیسا بننا چاہتا ہوں. تو اس نے بولا ٹھیک ہے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ, بتا دے دیا. اب یہ خیر گیا ڈھونڈتا ڈھانڈتا پہنچ گیا,
جب اسے پتہ چلا کہ اس گھر میں رہتے ہیں تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے خادم آیا، کہا کہ مجھے شیخ صاحب سے ملنا ہے. کہا بیٹھ جائیں، انتظار کریں، جب بلائیں گے تو آپ کو لے جائیں گے. ابھی بیٹھا ہوا، کھانے کا ٹائم ہو گیا، کھانا دے دیا. رات گزر گئی. اس نے بولا، انہوں نے ابھی تو جب بلائیں گے تبھی جائیں گے. دوسرا دن آیا، پھر کھانا وانے کا ٹائم ہوا، کھانا دیتے رہے. کچھ دن گزر گئے، ہفتے گزر گئے. اب یہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے عجیب ہے، میں اتنی دور سے آیا ہوں اور شیخ صاحب نہیں کہہ رہا میں بھی مل کے جاؤں گا. 6 مہینے دروازے پہ بیٹھا رہا. اب تقاضا عشق کا یہی ہے کہ اب کچھ چاہیے تو پھر کچھ نو پین نو گین کی سچویشن ہے. اب کچھ اگر پانا ہے تو کھونا تو پڑے گا. بیٹھا رہا، مگر اس کو پتا تھا کہ 6 مہینے بعد وہ آیا خادم. اس نے بولا کہ آج شیخ صاحب کہیں پر تقریر کریں گے. تو انہوں نے کہا ہے کہ تقریر کے درمیان میں وہ پانی پیتے ہیں. وہ جو پانی پیتے ہیں وہ گلاس آپ پکڑ کے کھڑے ہوں گے. اب یہ تو خوش ہو گیا کہ ایک تو زیارت ہو جائے گی اور ایک نوکری بھی مل گئی. اب یہ پہنچا، شیخ صاحب کو دیکھا تو بڑا. تب شیخ صاحب نے تقریر شروع کی اور اس کو پانی کا گلاس پکڑا دیا کہ درمیان میں مانگیں گے، آپ نے دینا ہے. اب یہ پانی کا گلاس پکڑ کھڑا ہوا ہے. اچانک نے شیخ صاحب نے جب اس سے پانی مانگا نا تو پانی کا گلاس دیتے ہوئے تھوڑا سا ٹیڑھا ہوا، ٹلٹ ہوا، پانی نیچے گرا. جیسے ہی پانی نیچے گرا تو اس نے دیکھا کہ یہ کسی ریگستان میں پڑا ہوا ہے. اب یہ پریشان کہ اس کے کپڑے عجیب سے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہاں میں کہاں سے آ گیا، سمجھ میں نہیں آیا. اب اس نے چلنا شروع کیا تو دیکھا کہ ایک جگہ پر کوئی ٹاؤن سا ہے. دیکھا تو وہاں ایک دکان ہے. دکان والا دھوبی کی دکان تھی. اس کے پاس گیا، اس پہ کہنے لگا کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن بہرحال مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کا ہے. تو اس نے بولا بسم اللہ پڑھو. کہتا میں نے بسم اللہ پڑھی تو اس نے مجھے کھانا وانا دے دیا. پھر اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو اس نے بولا اچھا سورہ حمد آتی ہے، پہلی آیت پڑھو. کہتا میں نے پہلی آیت پڑھی. تو اس نے بولا چلو تم یہاں رہ لینا، تمہیں جگہ. اس نے بولا میں کروں گا کیا، میرے پاس کام نہیں ہے. تو کہا پھر دوسری آیت پڑھو. تو اس طرح وہ قرآن کی آیتیں مجھ سے پڑھاتا گیا اور مجھے مسائل میرے حل ہو گئے. مجھے اس نے کام دے دیا، جگہ دے دی. کہتا میں وہاں رہ رہا ہوں، میری زندگی گزر رہی ہے. اچانک سے میں نے رات کو دیکھا ایک جلوس جا رہا ہے، ایک لوگ جا رہے ہیں. اس پروٹیسٹ کیا تھا، اس میں نے میری نظر ایک خاتون پہ پڑی. جب میں نے اس کو دیکھا تو میں عجیب سا گرویدہ ہو گیا، مجھے صبر ہی نہیں ہوا. صبح جب ہوا تو میں نے اپنے مالک کو جب بتایا سب، تو مجھے انہوں نے کہا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ ہو نہیں سکتا. کیوں؟ کہا وہ یہاں کا جو قاضی ہے اس کی بیٹی ہے، تم کہاں اور وہ کہاں. اس نے بولا بہرحال میں تو نہیں رہ سکتا ان کے بغیر. کہہ رہا کیا، میں روز کام ختم کرتا اور اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتا. ایک دن تھک ہار کے انہوں نے مجھے بلا ہی لیا. قاضی صاحب کو میں نے بولا بھائی مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے. تو بولا ایک شرط ہے. بولا ہاں. کہا جھوٹ نہیں بولو گے. کہا یہ بھی کوئی بات ہے. بولا اب ہم سے بولے جھوٹ نہیں بولو گے تو ہم بولے یار یہ کیسی بات کرتی ہے، ہم کو جھوٹے ہیں کیا. یعنی جھوٹ تو ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم جھوٹ بولتے کب ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے اصل میں جھوٹ مسئلہ ہی نہیں رہا نا. جھوٹ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. کہاں ہے؟ یہاں ہے. اور سب سے زیادہ ہم گھر والوں کو گھما رہے ہوتے ہیں کہ کہاں ہے یہ، بس ابھی آ رہے ہیں، یہیں سے نکلے تو یہیں سے. کتنا زیادہ ہو گیا ہے. ہمارے جو استاد تھے وہ کہتے تھے کہ جی فون پہ جب فون کرتا ہے کوئی، جو کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو، کچھ نہیں کر رہا. کہا سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے. کچھ تو کر رہے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، اٹھے ہوئے ہو، پڑھ رہے ہو، کھا رہے ہو، پھر انہیں کچھ نہیں کرنا. اور اتنی انسرٹنٹی ہے جھوٹ کی ہماری زندگی میں کہ آپ کسی کو ٹائم دے دینا تو وہ 1 منٹ پہلے آپ کو بولے گا میں معذرت، اصل میں وہ نا یوں ہو گیا، یہ ہو گیا، کیونکہ شروع سے ارادہ نہیں تھا کہ نہیں آئے گا. جھوٹ عزیزان محترم گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ بولنے والے کے منہ سے جو بدبو آتی ہے ملائکہ اس سے پریشان ہوتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ساری گناہوں کی چابی جھوٹ ہے. یعنی یہ لگتی ہے باقی سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہم کم از کم، ہماری تو زندگی گزر گئی چلے جیسے بھی جھوٹوں موٹوں میں بال سفید ہو گئے، کم از کم بچوں کو نہ سکھائیں اور ان کے سامنے سچ بولے. سچ بولنے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے کیونکہ سچ قیمت مانگتا ہے، وہ آپ کو کرنی پڑے گی. لیکن اگر نہیں بول سکتے تو کم از کم ان کے سامنے کم از کم نہ کریں کہ انسان فون پہ یا ان کے سامنے بچہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ ابو گھر بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں میں تو ابھی آفس میں ہوں، میں تو ابھی یہاں ہوں، میں وہاں. یہ نہ کریں. یہ یا کسی کا فون آیا تو بولیں گھر پہ نہیں ہے. یہ کامن سی باتیں جو ہماری زندگی میں پریکٹسز ہیں. والدہ کام کر رہی ہیں، پھپھی کا فون آ گیا،
بیٹا بھی بولو ابھی مصروف ہے، خالہ کا فون آ گیا، ہاں فوراً دے دو. یہ ہمارے معاشرے میں یہی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں، جبکہ ظاہراً آپ کو لگتا ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہی بات ہے اصل میں. یہی چیز ہے کہ جو ہمارے اندر گرہیں ڈال رہی ہے، اس کو نہیں کھول پا رہی ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اس طرف نہیں بڑھا جو امام زمانہ کو چاہیے. یہ جھوٹ، اب اس نے بولا کہ جھوٹ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. انہوں نے شادی ہو گئی، کاروبار بھی پھیل گیا. ایک دن یہ اپنے کام سے واپس آیا تھکا ہوا، تو باہر بیل بجی. تو اس کی زوجہ نے کہا کہ کوئی آپ کو ملنے آیا. کہا ان کو بولو میں گھر پہ نہیں ہوں. اب یہ کہنا تھا اس سے پہلے کہ وہ اس کو بولتی، اس نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا. بولا کہاں؟ کہہ رہا مگر ہماری شرط نہیں تھی کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے. کہہ رہا نہیں میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا. نہیں، وہ گھر چلی گئی. اب یہ پیچھے پیچھے بھاگے قاضی صاحب کو بولا کہ صاحب غلطی ہو گئی، معاف کر دیں. ان کا نہیں، شرط یہی تھی کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے. کہا اچھا مجھے ایک موقع دے دے، میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا، کوئی ایسا کام نہیں کروں گا. یہ خیر واپس آ گئی. پھر زندگی گزرنے لگی. ایک دن پکنک پہ گئے، کسی باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، درخت سے ٹیک لگایا، درخت سے سیب گرا. سیب گرا تو اس نے اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا. تو اس کی زوجہ نے بولا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا کیوں؟ کہا مگر یہ درخت آپ کی حکومت میں تھا، آپ کا مال تھا، باغ جس کا تھا اس سے پوچھ کے کھانا تھا. تو لگا کو مسئلہ نہیں. اس نے بولا نہیں خدا حافظ. اب اس نے بولا لو بھائی پھر پھنس گئے. اب خیر جب قاضی صاحب کے پاس گیا، قاضی صاحب نے بولا اب کچھ نہیں ہو. کہا اس کو پھینک دو وادی سے نیچے. اب ان کے خادم لائے، انہوں نے اس کو جب نیچے پہاڑ سے پھینکا تو یہ وہیں کھڑا ہوا تھا جہاں پانی گر رہا تھا. یعنی تھوڑی دیر میں اس کو بہت ٹریول کرایا گیا یہ دکھانے کے لیے. عزیزان محترم، زندگی یہی ہے، تھوڑی سی دیر ہے جسے ہم اتنا بڑا کر کے زندہ رہ رہے ہیں، اتنی چیزیں بنا رہے ہیں. یہ پلک جھپکنا ہے بس، اور کہیں اور ہوں گے. اور اس وقت بولا جائے گا کہ یہ کیا ہوا. اور قرآن کہتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں واپس بھیجا جائے، مگر واپس نہیں آئے گا کوئی. زندگی یہی ہے. زندگی جسے ہم اتنا ٹائم سمجھتے ہیں نہیں ہے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول خدا خود ارشاد فرماتے کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے. ہم غفلت میں ہیں. میں غفلت کے اندر ہوں، مجھے نہیں پتا. مجھے ابھی جو چیزیں بہت اچھی لگ رہی ہیں، بہت اچھی لگ رہی ہیں، خوبصورت لگ رہی ہیں، اصل میں یہ حسن نہیں ہے. میں جس کو لذت سمجھتا ہوں وہ لذت تھوڑی سی ہے. اسی لیے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کیا کہ گناہ کی لذت بہت تھوڑی سی ہے اور اس کا پچھتاوا بہت لمبا ہے. لیکن میں اس تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے آپ کو انگیج کیا ہوا ہے، اپنی زندگی کو پھنسایا ہوا. عزیزان محترم، مجھے آزاد ہونا پڑے گا. کربلا کا پیغام آزادی کا ہے. کس سے؟ اپنے نفس سے، دنیا کی محبتوں سے. آزاد ہو، حر بن جاؤ. یہی تو کمال تھا کہ امام حسین نے حضرت حر کو کیا کہا. یعنی دونوں وقت میں ماں کی گفتگو کی کہ جب روکا تو کیا کہا کہ تمہاری ماں تمہارے اعضاء میں بیٹھے. وہ بھی عرب کا رواج تھا کہ جب کسی کو کچھ کہنا ہوتا تھا تو کہتے تھے. مگر حضرت حر نے نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ حضرت سیدہ کے مقام سے واقف تھا. کہا میں مولا آپ کی والدہ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا. اور عرفاء علماء یہی کہتے ہیں کہ یہی ایک بات تھی جس نے حر کو بچا لیا. اور جب حر آخری وقت میں کربلا میں مقابلہ کرتے ہوئے گر گئے وہاں امام حسین پھر پہنچے. اور وہاں امام نے کیا کہا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام حر صحیح رکھا تھا. حر یعنی آزاد ہو جاؤ. عزیزان محترم، یہ آزادی چاہیے. آزاد ہوں
یہ جو چیزوں نے گھیرا ہوا ہے دنیا، کیپٹلزم، پروڈکٹ، برانڈنگ، یہ سب ہے جس نے مجھے پھنسایا ہوا ہے آج. یہی تو چیزیں مجھے دور کر رہی ہیں میرے امام سے، کیونکہ میں اتنا ان میں ہوں کہ میری پوری انرجی اسی میں لگ رہی ہے، میری پوری طاقت جو ہے وہ اسی کام میں لگ رہی ہے. جب میں تنہائی میں بیٹھا ہوں تو ٹی وی، میڈیا، موبائل، یہ ساری چیزیں اس نے مجھے گھیرا ہوا ہے. میں آزاد نہیں ہوں، اصل میں اپنا ہوں ہی نہیں. نہ میں اپنے بارے میں بات کرتا ہوں، نہ اپنے بارے میں سوچتا ہوں، نہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، نہ اپنے امام سے بات کرتا ہوں. کتنا عجیب نہیں ہے کہ جو شخص سب سے زیادہ میری طرف توجہ رکھے ہوئے ہے اس سے میں بات نہیں کر رہا اور میں پوری دنیا سے باتیں کر رہا ہوں. کتنے لوگوں کو میں رپلائی دے رہا ہوں، کتنے لوگوں کو میں رپلائی دیتا ہوں، جواب دیتا ہوں، کتنے لوگوں کو میں میسیجز فارورڈ کرتا ہوں، کتنے لوگوں کی خاطر اپنے فیس بک کے سٹیٹس چینج کرتا ہوں کہ شاید کچھ لوگوں کو پسند آئے گا. لیکن جو ہر وقت میرے سٹیٹس کو دیکھ رہا ہے، جو میرے اندر کے سٹیٹس سے واقف ہے، اس سے کتنی لائکس لے رہا ہوں میں، کتنی اس سے لائکس لینا چاہتا ہوں میں. عزیزان محترم، یہی معرفت ہے امام کی کہ ہم سمجھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. آج دنیا بہت تیزی سے اپنے آخرت کی طرف بڑھ رہی ہے. یہ مجلس ہے اس لیے کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو حسینی ہو کر اٹھیں، تاکہ ہمارے وجود میں امام کی معرفت ہو کہ جو بھی ہم سے کام کا تقاضا کیا جائے ہم امام کے پاس جائیں. امام ہمیں ٹائم نہ لگے، ہم وہ ریزن نہ پیش کریں کہ جو امام حسین علیہ السلام کو رستے میں چلنے والوں نے دیے کہ مولا ابھی گھر کا مسئلہ ہے، ابھی زمینوں کے مسئلے ہیں، ابھی اس کا ہے، ابھی کام ہے، ابھی دشمن کا خوف ہے. یہ سارے ریزننگ تھے نا کربلا میں جو لوگ امام کے ساتھ نہیں آئے. تو یہ میرے پاس نہ ہو کہ مولا ابھی تو میرے بیٹے کی اسکولنگ چل رہی ہے، بچہ بولے ابھی تو میرے امتحان ہونے والے ہیں، ماں کچھ اور بولے، بچہ چھوٹا ہے، مریض ہے، فلانا ہے. یہ ریزننگ ہے ساری. کیونکہ میں آمادہ اگر ہوں گا تو یہ تھوڑی مجھ سے پوچھا جائے گا. یہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ریلیکس اسٹیج میں ہوں گا تو امام کا ظہور ہوگا، یعنی میرے کام سب سیٹل ہو جائیں پھر امام ظہور کرے. اور سیٹل تو کبھی بھی کوئی نہیں ہو سکتا، اور میں اگر سیٹل ہوں تو شاید برابر والا سیٹل نہیں ہے. تو کیا امام ہم اپنی آسانی سے امام کے ظہور کی طرف جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کربلا یہ بتا رہی ہے کہ تم کسی بھی اسٹیٹ پر ہو، جب امام نے بلایا تو تمہیں آنا پڑے گا. کسی بھی، چاہے تم رستے میں چل رہے تھے، چاہے تمہاری ابھی شادی ہوئی تھی، چاہے تم کسی بھی حالت میں تھے، تمہیں آنا پڑے گا. چاہے تم مکہ میں حج کر رہے تھے، اگر امام نے بلایا ہے آنا پڑے گا. اور اگر امام کو پہچانتے ہو تو پھر تم سب چھوڑ دو گے. لیکن مسئلہ یہی تھا کہ امام کو پہچانتے نہیں تھے لوگ، جانتے تھے. جاننے میں اور پہچاننے میں بڑا فرق ہے. یعنی اپنے وجود سے جب معرفت ہوتی ہے نا تو معاملہ تبدیل ہو جاتا ہے. حدیث قدسی ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پایا، جس نے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا. وہ پہلا سوال، کیا ہم خدا کو طلب کر رہے ہیں؟ کیا خدا سے مانگ رہے ہیں خدا تو چاہیے، مجھے چیزیں نہیں چاہیے، تو چاہیے. وہ خدا کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا، اور جس نے مجھے پا لیا اسے میری معرفت ہو گئی، اور جسے میری معرفت ہو گئی وہ میرا عاشق ہو گیا. اور جو میرا عاشق ہو گیا تو میں بھی اس سے عشق کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے عشق کرتا ہوں تو میں اسے قتل کر دیتا ہوں، اور جسے میں قتل کر دوں اس کا دیا میں خود ہوں. میں خود ہوں. یہی تو کربلا ہے کہ خدا، امام حسین کو کئی دفعہ لوگوں نے بولا نہ جائیں، بولا ہاں نہیں، خدا چاہتا یہی ہے، خدا یہی چاہتا ہے کہ میں اس کی راہ میں مارا جاؤں. تو اب کیا تھا اس عشق کے بدلے میں؟ خدا کہتا ہے کہ میں خود ہوں. تبھی تو امام حسین نے جو کام کیا تو خدا نے اپنی ساری خدائی حسین کو دے دی. ایک زیارت، ایک قدم، 1000 حج، 1000 عمرے، گناہ جھڑ گئے جیسے درخت کے پتے جڑ جاتے ہیں. کیا ہے یہ؟ امام خدا نے ساری خدائی حسین کو دے دی ہے. جائیے، کچھ بھی چاہیے لے لو، مانگ لو حسین سے. دنیا چاہیے مانگو، اولاد چاہیے لے لو.
مگر امام حسین ایک تقاضا کر رہے ہیں کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ تمہیں تو سب مل جائے گا تمہیں جو چاہیے، مگر ادھر امام بھی تو مانگ رہے ہیں کچھ کہ میری مدد کون کرے گا؟ کہا نہیں مولا، میں تو آپ کی بارگاہ میں اپنے لیے آیا تھا، آپ کے لیے نہیں آیا۔ کیا ہوگا عزیزان محترم اگر ہم سب اپنے لیے ائمہ کے دروازے کھٹکھٹائیں؟ تو پھر امام زمانہ کا کون ساتھ دے گا؟ کون دے گا؟ میں بھی ابھی کہوں میرے پاس میرے اپنے مسائل ہیں، آپ بولیں آپ کے پاس مسائل ہیں، تو وہ جو ہے تنہا کون دے گا اس کے لیے؟ عزیزان محترم ہم ہی میں سے لوگ اٹھیں گے امام کے پاس جانے کے، اور ہمیں یہیں سے اٹھنا ہے، یہیں سے اٹھ کے جانا ہے، کہیں اور سے نہیں آئے گا معاملہ۔ تو ہم سمجھیں، اپنی اہمیت کو سمجھیں، کم از کم انسان اپنی قدر سمجھے کہ میں کتنا امپورٹنٹ ہوں اس دنیا کے اندر، میں کتنا مہم ہوں اس دنیا کے اندر، کہ حضرت سیدہ میرے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ کہ وہ جب امام حسین بیمار ہوئے، کہ جب امام حسین نے روزے رکھے، کہ سب نے کہا کہ یہ ہدیہ دیں گے، رسول خدا نے کہا یہ مولا کائنات ہے، یا امام حسن نے کہا تو بی بی نے کیا کہا امی آپ مجھے کیا دیں گی؟ عجیب ہے نا، ہم نہیں سمجھتے ہماری اہمیت کتنی ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں جب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک تمہارا عزادار جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یعنی آپ اہمیت دیکھیں، آپ عزادار کی، آپ امام حسین کے ماننے والے کی اہمیت دیکھیں کتنی ہے، کہ ایک آنسو کا قطرہ آنکھ سے جہنم کی آنکھ سے بچا دے گا۔ میں اپنی اہمیت کو سمجھوں عزیزان محترم، تبھی تو اپنی طرف متوجہ ہوں کہ کائنات کس طرح مجھے دیکھ رہی ہے اور میں اپنے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ تو تھوڑی دیر رو کر چلے جاتے ہیں، ہم اور آپ تو ابھی چند دن رہ گئے، سوگ ہمارا تو ختم ہو جائے گا، مگر ان اہل بیت سے پوچھیں کہ جو اصل سوگ تو ان کا شروع ہی ابھی ہوا نا، کہ جب وہ مدینہ پہنچے ہیں، وہ جب گھروں کے اندر آئے ہوں گے تو کس شان و شوکت سے کاروان چلا تھا یہاں سے، کس جاہو جلال سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو سوار کرایا گیا، کہ کہیں علی اکبر ہے، کہیں حضرت عباس ہیں، کہیں خود امام حسین ہے، کوئی پھپھی پھپھی کہہ رہا ہے، کوئی بہن بہن کہہ رہا ہے، کس شان و شوکت سے میری بیوی سوار ہوئی۔ اور روزے عاشورہ گزرنے کے بعد 11 محرم کو اسی بیوی نے سب کو سوار کیا، اور جب خود سوار ہونے کا وقت آیا تو کوئی نہیں تھا۔ کہاں گئے بھائی، کہاں گئے بھتیجے، کہاں ہو علی اکبر، کہاں ہو قاسم، کہاں ہے عباس؟ مگر کس طرح میری بیوی سوار ہوئی، اور عزیزان محترم، اور کس طرح وہ سواری مقتل کے پاس سے گزری ہے، اور کس طرح میری بیوی نے اپنے آپ کو گرا دیا سواری سے۔ کیونکہ دیکھیں میرے آپ کے لیے محسوس کرنا بڑا سخت ہے ایک بھائی بہن کی محبت۔ اگر آپ کا بھائی ہے تو آپ کو بھائی کی محبت کا اندازہ ہوگا، اور آپ کی بہن ہے تو آپ کو اس رابطے کا اندازہ ہوگا کہ بہن بھائی جتنی بھی زندگی گزر جائے آپس میں بڑی محبتیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ماں کی اولاد ہوتے ہیں نا، ماں کو بڑا یاد کرتے ہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب آخری وقت میرا مولا خیمے سے رخصت ہو کر نکلا ہے، ودا ہو کر نکلا ہے، تو جاتے ہوئے دیکھا کہ پیچھے سے ایک آواز آ رہی ہے۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ کہا مہلن مہلن یبن زہرا، ارے زہرا کے لال آہستہ چلو۔ اب یہ سننا تھا تو میرے مولا نے کہا میں ابھی تو مل کر آیا ہوں بہن۔ کہا مجھے اماں کی بات یاد آ گئی۔ اللہ اکبر، کہ کیا بہن بھائی جب نہیں ہوتی ماں تو اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو ماں یاد آتی ہے۔ ماں کا نام سننا تھا، میرا مولا نیچے اترا۔ کہا
کیا بات ہے؟ کہا اماں نے کہا تھا کہ جاتے وقت عزیزان محترم کا کہ گلے کا بوسہ لے لینا۔ اللہ اکبر! وہ سیدہ جانتی تھیں کہ یہ میرا بیٹا جو چند دن کا پیاسا بھوکا ہوگا کس طرح رکھا ہوگا، کہا ہوگا کہ حسین کہاں ہے۔ عزیزان محترم، مقدس اردبیلی اس بات کو بیان کرتے ہیں امام زمانہ کی زبان سے۔ اب دیکھیں کہ امام زمانہ کو بھی بڑا غم ہے۔ استاد فاطمی نیا بیان کرتے ہیں کہ میں کچھ ہوں تو نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ امام زمانہ بھی سب سے زیادہ بی بی زینب پر گریا کرتے ہیں۔ اور وہ کیا کیفیت ہے؟ مقدس اردبیلی کہتے ہیں کہ ایک اربعین پر جب میں امام حسین کے حرم پہنچا تو باب قبلہ کے سامنے کھڑا ہوا تھا، رش بہت تھا، تو میں نے کہا یہیں سے زیارت پڑھوں، تو کہا ایک عرب جوان آیا اور یہی وہ جگہ ہے جہاں امام زمانہ سے ملاقات ہے مقدس اردبیلی کی۔ کہا اس جوان نے مجھے کہا کہ میرے لیے زیارت پڑھو، میں نے زیارت پڑھی۔ کہا مقدس اردبیلی اگر کہو تو مصائب سناؤں؟ کہا ہاں میں نے مصائب سنو۔ اب دیکھیں امام زمانہ کیا مصیبت پڑ رہے ہیں حرم میں کھڑے ہو کر۔ امام زمانہ مقدس اردبیلی کہتا ہے کہ اس جوان نے جیسے ہی زری کی طرف دیکھا، اس کے دیکھنے نے میرے وجود کو تبدیل کر دیا اور ایک جملہ کہا امام حسین نہ میں جانتا ہوں، نہ یہ مقدس اردبیلی جانتا ہے، نہ اس کے شاگرد جانتے ہیں وہ ایک لمحہ کہ جب آپ اپنی بہن سے جدا ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم بس تصور کیجئے نا کہ چند قدم کے فاصلے پر بہن کھڑی دیکھتی رہی کہ وہ جو میری ماں نے چکیاں پیس کر پالا تھا وہ قتلیہ گودی گاہ کے اندر کس طرح ضربتیں برداشت کرتا رہا، اور جب اس ملعون نے مولا کے بال میں ہاتھ رکھ کر سر کو بلند کیا تو میری بی بی نے اپنے دل کو سکون دینے کے لیے کہا تقبل منا، اے پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں پروردگار انہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں اس میں رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما۔ بہت سارے لوگ مریض ہیں، آپ کے بھی جو لوگ مریض ہوں گے، بزرگان یہاں پر ہیں جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، پروردگار ایک بچہ بہت مریض ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں، امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں سے شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کو اہل بیت کے ساتھ محشور فرما، پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت عطا فرما، پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، پروردگار جہاں بھی ماتم جلوس عزاداری ہو رہی ہے ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو بھی اس کار خیر میں عزاداری کو برپا کرنے کے لیے فرش عزا بچھانے میں ساؤنڈ سے لے کر ویڈیو سے لے کر جو شخص سیکیورٹی دے رہا ہے، انتظامیہ انجمن جو بھی شخص اپنا کردار اپنا ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، پروردگار اس کو اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما، پروردگار ہمیں امام حسین کے مقصد پر اپنی زندگی میں چلنے کی توفیق عطا فرما، جہاں بھی مسلمان ہیں پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور اگر دشمنان اسلام ہدایت کے قابل ہیں تو پروردگار انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بید محمد والہ۔